نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، آج ابتدائے درس کے لیے برکتاً میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 سے 51 تک کا حصہ، یعنی 3 آیات کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے. یہاں سے بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کے انعامات کا اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر ہو رہا ہے. کل کے درس میں ہم نے ان 15 احکامات کا ذکر کیا تھا جو بنیادی تعلیمات اور ہدایات کے طور پر اللہ جل مجدہ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمائے. اس مقام سے آگے جو آج ہم نے تلاوت کیا، بنی اسرائیل کی اور یہود کی نافرمانیوں، بغاوتوں اور سرکشیوں کا بیان شروع ہو رہا ہے. اگر ہم اسے اسی ترتیب سے آگے بڑھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے چند انعامات گنوائے. مثلاً اس انعام کا ذکر کیا کہ جب وہ آل فرعون یعنی قوم فرعون کے تابع تھے مصر میں، اور فرعون کی حکومت بڑی ظالمانہ اور جابرانہ تھی، وہ ان کے بیٹوں کو، جو بیٹے پیدا ہوتے ان کو قتل کروا دیتا اور بچیوں کو زندہ رکھتا. اس امر کی حکمتیں اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر آئیں گی. اس وقت صرف اشارہ اس کے مظالم کی طرف کرنا مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی بڑی آزمائش تھی، ہم نے تمہیں اس سے بھی نجات دی اور تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تاکہ تم عبور کر جاؤ، تمہیں نجات دی اور قوم فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ وقت بھی یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام چلہ اعتکاف میں کوہ طور پر چلے گئے، 40 روزہ اعتکاف کے لیے کوہ طور پر پہنچے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود کہ تم کو آزادی دی تھی مظالم قوم فرعون سے، مگر تم میری اس نعمت کو بھول گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد تم نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم واقعی بڑے ظالم تھے. تو اللہ پاک نے یہاں اپنی نعمت کا ذکر کیا، پھر اس بنی اسرائیل کی نافرمانی اور ناشکری کا ذکر کیا. اس کے بعد پھر فرمایا
کہ ہم نے اس کے بعد تمہیں اس کے باوجود بھی معاف فرما دی، تاکہ ہماری اس معافی پر تم شکر گزار بن جاؤ۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس قوم پر بار بار نعمتیں کرتے اور وہ قوم بار بار نافرمانیاں کرتی، ہم اسے پھر چھوٹی موٹی سزا دے کے معاف فرما دیتے، پھر نعمتیں فرماتے، وہ پھر نافرمانی کرتی، پھر سزا بھگتتے، پھر معافی ہوتی، پھر نعمتیں ہوتی، وہ پھر نافرمان ہو جاتے۔ گویا اس قوم میں گویا نافرمانی کا، سرکشی کا تسلسل کے ساتھ سرکشی اور نافرمانی کے عمل کا جاری رکھنا یہ اس قوم کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا، اس قوم کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی، اس کا عمومی اور قومی مزاج بن گیا تھا۔ یہی ہماری کیفیت ہے کہ ہم پے در پے اللہ کی نافرمانیوں اور سرکشیوں میں مبتلا ہیں، نہ اس کی نعمتیں یاد ہیں اور نہ وقتاً فوقتاً جو عذاب اور گرفت اللہ کی طرف سے ہم پہ آتے ہیں اور جو گرفت ہوتی رہتی ہے، نہ اس کی طرف ہی ہمارا دھیان جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سزا دی گئی اس بچڑے کی پرستش اور شرک کی سزا کے طور پر کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی بہت بڑی جانی قربانی دینے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، فتاب علیکم، تمہاری توبہ قبول ہو گئی، مگر پھر بھی نہ سنورے۔ اس کے بعد پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کے احکام پر، میری رسالت پر، تو کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک ان ننگی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں، بالکل آشکار اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا پھر اس پر تمہیں کڑک نے آ لیا، بڑی گرجدار بجلی نے آ لیا، وہ تمہاری موت کا باعث بن گئی اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا، کہا کہ تم ایک دوسرے کو زندہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو، جو پہلے زندہ کر دیے گئے وہ پچھلوں کو زندہ ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھیں تاکہ ہمارا شکر بجا لاؤ، ہم سے ڈر جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ فرمایا اور پھر یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر وادی تیہ میں بادلوں کا سایہ کر دیا، پھر ہم نے تمہیں من اور سلوہ کا رزق عطا کیا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، لیکن تم پھر وہ بنی اسرائیل پھر ان نعمتوں کے باوجود نافرمان، سرکش اور باغی ہو گئی۔ یہاں ان کی جو اگلی خرابی بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں کوئی حکم دے دیتے۔ دھوپ سے بچانے کے لیے صحرا تھا، بادل کو سائبان بنا دیا، من و سلوہ کی خوراک دے دی۔ جب اللہ پاک ان کو نعمتیں دیتے، اس زمانے میں نعمتیں بھی آسمانی تھیں معجزات کے طور پر، اور عذاب بھی ناگہانی اور آسمانی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس نظام کو اٹھا لیا گیا۔ اب اللہ پاک جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں اپنی آسمان سے، وہ بھی ایک فطری نظام کے مطابق عطا فرماتے ہیں، اور عذاب اور سزا جو ہماری قوم کو ہوتی ہے وہ بھی ایک فطری نظام کے مطابق عطا ہوتی ہے۔ اس قوم کی خرابی یہ تھی کہ نعمتوں کے بعد جب پھر اللہ کا حکم آتا کہ اب شکر وجا لائیں گے، وہ پھر نافرمان ہو جاتے، عذاب آتا ڈر جاتے، عذاب ختم ہو جاتا پھر سرکش ہو جاتے۔ ہمارے اوپر جب عذاب آتا ہے، مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، سزائیں آتی ہیں، قومی گرفت ہوتی ہے، ہم اللہ کے حضور سجدہ کرنے لگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں،
جو ہی وہ عذاب ٹل جاتا ہے ہم پھر پلٹ کر اپنی سرکشی، بغاوت اور نافرمانی کی کیفیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان تمام واقعات کے قرآن مجید میں بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں، اپنے معمولات زندگی دیکھیں، اپنے شب و روز کو دیکھیں، اپنی عادات اور خصائل کو دیکھیں، اپنے قومی مزاج کا تجزیہ کریں اور بنی اسرائیل کے احوال کو دیکھیں اور موازنہ کریں کہ ہماری حالت انہی کی طرح ہے یا ان سے مختلف جا رہی ہے۔ فرمایا پھر ہم نے تمہیں حکم دیا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں فراوانی کے ساتھ ہم نے تمہیں نعمتیں اور رزق عطا کیا تھا، جو چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، مگر اس شہر کے دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور ہم سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے گزرنا۔ جب سزا ٹل گئی پھر اگلی نعمت آ گئی، فتح یابی کی صورت ہو گئی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان کی خطائیں معاف کرنا چاہتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کے اس قول کو پھر بدل دیا، بلکہ اسے مذاق میں بدل ڈالا، مذاق میں بدل ڈالا۔ اور حتۃ نغفر لکم خطایاکم، حتۃ کے لفظ کو ایک مذاق کے لفظ میں بدل ڈالا، یعنی وہ احکام الہی کے معاملے میں غیر سنجیدہ ہو گئی تھی وہ قوم۔ اشارہ اس امر کی طرف یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے احکام کے معاملے میں وہ قوم غیر سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ نافرمانی کر لیتے، کچھ کھلی سرکشی کر دیتے، کچھ اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے، کچھ اس کی پرواہ بھی نہ کرتے، کچھ اسے احکام الہی کو توڑنے کے لیے ہیلے تراش لیتے، کچھ کنارہ کشی کر کے خاموش ہو جاتے۔ الغرض قوم کے مختلف طبقات اپنے اپنے مزاج کے مطابق اللہ کے احکام پر عمل درآمد سے اس طرح گریزاں ہو گئے تھے۔ فرمایا پھر ہم نے بصورت طاعون تم پر سخت آفت اتار دی، اس وجہ سے کہ وہ بنی اسرائیل مسلسل ہماری حکم عدولی کرتے رہتے تھے، عذاب آ گئے۔ اس کے بعد قرآن مجید بیان کرتا ہے اس کے پھر جب ایک قحط کی صورت پیدا ہوئی، پانی میسر نہ تھا، بارش نہ ہوئی، انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ ہمیں پانی ملے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، کوئی دریا، کوئی چشمہ، کوئی نہر میسر نہ تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اپنا پتھر، اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو پتھر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ تو بنی اسرائیل کے جتنے گروہ تھے ہر گروہ کے لیے الگ الگ گھاٹ مقرر کر دی گئی کہ وہ خود بھی پانی پئیں اور اپنی دیگر ضرورتیں بھی پوری کریں۔ پھر اللہ پاک نے ان کو رزق دیے اور فرمایا کہ دیکھو یہ سب کچھ عطا کیا، زمین میں فساد انگیزی نہ کرنا۔ پھر نعمتوں کا ذکر آیا۔ اب میں دیکھیے تسلسل کے ساتھ اللہ کی نعمت، ان کی نافرمانی، سزا اور معافی، پھر اللہ کی نعمتیں، پھر ان کی نافرمانی، پھر ایک سزا، پھر معافی، پھر نعمتوں کا سلسلہ شروع۔ یعنی ایک داستان ہے اللہ پاک نے جو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی۔ فرمایا ان نعمتوں کے بعد وہ پھر ناشکر گزار ہو گئے، اور 19واں حکم ہے یہ، 19واں کل کی ترتیب کو ساتھ ملا کر، کہ ان کی بنی اسرائیل کی ایک اور نمایاں خسرت کیا تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری تو کرتے ہی تھے، احکام کی نافرمانی تو کرتے ہی تھے، اللہ کے احکام کا مذاق بھی اڑاتے تھے، مگر یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بھی کرتے تھے، قدر شناس نہ تھے۔ اور حق بات یہ ہے کہ نافرمانی ہوتی بھی تب ہے جب حکم کی قدر نہیں ہوتی، اور ناشکری بھی تب ہوتی ہے جب نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ فرمایا وہ رب جس نے انہیں من و سلوہ کی نعمتیں، طرح طرح کے رزق آرام سے بغیر محنت و مشقت کے عطا فرما دیے تھے، تو وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ ہم تو یہ ایک جیسا کھانا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو زمین سے ساگ چاہیے، ککڑی چاہیے، گیہوں چاہیے، مسور چاہیے، پیاز چاہیے، ایسی چیزیں ہمیں لا کے دیں، ہم تو ایسی چیزوں کے خواہش مند ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، نادانو
تم نے اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگا ہے، اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو مانگ رہے ہو۔ اگر جاؤ پھر تمہاری یہی خواہش ہے تو اس کسی شہر میں اترو، محنت کرو، جو چاہتے ہو پھر میسر ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی ناقدری پر پھر ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں دوبارہ لوٹ گئے۔ اب اس کے بعد ان کی اگلی خصلت کا بیان آتا ہے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ یہ ذلت اور مسکنت کی زندگی جو ان پر مسلط کی گئی، ذلت کی زندگی یعنی بے عزتی کی زندگی، وہ ایسی زندگی جس میں ان کی عزت لٹ جائے، چھن جائے، اور مسکنت کی زندگی جس میں ان کے رزق چھن جائیں، ان کی خوشحالی تلف ہو جائے، تنگ دستی آ جائے، فقیری آ جائے، محتاجی آ جائے، مالی وسائل میں کمی آ جائے، غربت اور افلاس مسلط کر دیا گیا قوم پر۔ کیوں؟ 20واں حکم یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا یعنی اللہ کے احکام کا انکار کرتے تھے۔ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی جو آیات و احکام اتری تھی ان کا انکار کرتے تھے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کیا ہماری کیفیت اللہ کے احکام اور اس کی آیات کے انکار کے باب میں کچھ مختلف ہے؟ ہرگز مختلف نہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ان کی 21ویں خصلت یہ بیان کی احکام کے ساتھ ہی کہ پھر انبیاء کو ناحق قتل بھی کر دیتے تھے، یعنی ظلم، ان کی سرکشی اور بغاوت اس حد تک بڑھ گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو آگے بیان کر کے پھر احکام سبت کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے انہیں ہفتے کے روز شکار کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر ایک اور حکم آیا، انہوں نے اس میں ہیلا گری کی کہ ہفتے کے روز جب حکم آ گیا کہ شکار نہیں کر سکتے تو انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کو پھر وہ شکار جمع کر لیتے اور اتوار کے روز آ کے کر لیتے، یعنی اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا اور اسے توڑنے کے لیے ہیلے تلاش کرنا، یہ ان کا ایک معمول بن گیا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب وہ اس انتہا پر پہنچ گئے پھر سزا آئی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تم میں سے ہفتے کے دن کے احکام کے بارے میں انہوں نے سرکشی کی تھی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، پھر وہ بندروں میں بدل دیے گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور پس ہم نے اس واقعہ کو ان کا بندروں میں بدل دیا جانا اس زمانے اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا۔ تو گویا یہاں تک جو بیان ہوا وہ یہ کہ بنی اسرائیل کی قومی خصلت اور قومی مزاج یہ بن گیا تھا کہ پے در پے عذابات اور سزاؤں کے باوجود وہ اصلاح پذیر نہ رہے تھے۔ ان کا عذاب کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا تھا کہ ہم اللہ کی گرفت میں آئے ہیں، اللہ کے عذاب میں آ گئے، اور یہ کیفیت ہے ان قوموں کی، اور ہمیشہ ان قوموں کی یہ کیفیت رہی ہے جو نافرمان قومیں تھیں، جو ظالم قومیں تھیں، جو سرکش اور باغی قومیں تھیں، جنہوں نے اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیا، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، اللہ کے دین کا ٹھٹا کیا۔ ان قوموں پر جب عذاب آیا، خواہ وہ اوندھے گرا دیے گئے، خواہ ان کی بستیاں تباہ کر دی گئیں، خواہ ان کے محل اجاڑ دیے گئے، خواہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، خواہ انہیں آگ میں جلا دیا گیا، خواہ انہیں دھتکارے ہوئے بندروں میں مسخ کر دیا گیا، خواہ ان کی بستیوں کو الٹا گرا کر نیست و نابود کر دیا گیا، الغرض جو کچھ بھی ہوا، قرآن مجید ان قوموں کے احوال میں بیان کرتا ہے کہ جو قومیں نافرمان ہو گئی تھیں ان پر بدبختی اس حد تک مسلط ہو گئی تھی کہ عذاب کو آتا دیکھتے پھر بھی نہ ڈرتے تھے، اور اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھتے مگر اسے عذاب تصور بھی نہ کرتے، عذاب کی طرف ان کا دھیان ہی نہ جاتا۔
کہ ہم اللہ کی گرفت میں آ گئے ہیں، ان کے دل نہ پسیجتے تھے، وہ اپنی سرکشی میں مست رہتے، اپنی بغاوت میں بدمست رہتے اور اپنی نافرمانی میں اسی طرح سرگرداں رہتے، تا آ کے وہ قومیں کلیتاً تباہ و برباد کر دی جاتی اور آنے والے قوموں کے لیے ایک صفحہ عبرت بن جاتا۔ اور آنے والی قومیں پھر جب نافرمان ہوتی، وہ ان کی عبرت ناک داستان سن کر بھی عبرت نہ لیتی۔ اور قرآن مجید نے آگے جا بجا فرمایا کہ ان کو ساری تباہیوں اور ہلاکتوں کے واقعات جب بتائے جاتے اور نافرمان قوموں کے سامنے اللہ کے احکام رکھے جاتے تو پھر وہ یہ کہتے کہ یہ اساطیر الاولین ہیں، یہ تو اگلوں کی داستانیں ہیں، اگلوں کے افسانے ہیں، ان میں کچھ حقیقت نہیں، آؤ یہی چند روزہ زندگی ہے، مزہ لوٹ لو۔ وہ پھر نافرمانی کی راہ پہ چل نکلتے تاکہ پھر عذاب کی گرفت میں آ جاتے۔ آج ہماری صورت اس سے بھی حقیقت یہ ہے کہ بدتر ہو چکی، قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں قومی سطح پر، اللہ کا عذاب ہے، اجتماعی قتل ہو رہے ہیں، اللہ کا عذاب ہے، یہ بمب گر رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، ناگہانی اموات واقع ہو رہی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، امن عامہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، مہنگائی کی صورت میں زندگی جہنم بن گئی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی شخص سکون، اطمینان اور راحت کی زندگی بسر کرنے میں نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے عذاب نے ہمیں کئی جہات سے اور کئی اطراف سے گھیر رکھا ہے، اوپر سے نیچے سے ہر سمت سے ایک عذاب کی کیفیت ہے، مگر قوم نافرمانی، سرکشی، اللہ کے احکام کو بھول جانے میں اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ ہمارے ذہن اس سمت پچھلی قوموں کی طرف آنے کو تیار نہیں کہ ہم سمجھیں کہ یہ عذاب آ گیا ہے، یہ اللہ کی گرفت آ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اس بنی اسرائیل کا ایک اور بیان فرمایا ہے، گائے کا حکم، جس سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا، اور اس میں بیان کیا کہ جب ایک قتل ہو گیا تھا تو پھر اس کے قاتل معلوم نہیں ہو رہے تھے تو گائے ذبح کرنے کا حکم آیا۔ اب اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاتا، تو یہاں قرآن مجید کا بیان اگر پڑھا جائے تو لب لباب یہ ہے کہ اس گائے کو قتل کرنے کے حکم کا بھی اس قوم نے مذاق اڑایا، طرح طرح کے لغو اور بے سود سوال کیے، اور پھر نتیجتاً خود پھنستے چلے گئے۔ تو قرآن مجید نے اس سارے واقعے کے بعد آگے جا کے بیان کیا وہ آیت جس کا ذکر وہ روحانی ماحول پیدا کرنے کے حوالے سے پہلی رات کیا تھا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر ان کے دل پتھروں کی طرح یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیے گئے، یعنی انہیں قساوت قلبی کا شکار کر دیا گیا۔ پھر یہود کی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے قرآن مجید بیان فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو یہ خطاب فرما دیں کہ اے مسلمانوں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ فرمایا مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی اور اہل کتاب تم پر یقین کر لیں گے اور تمہاری بات مان لیں گے، یعنی تمہارے لیے مخلص ہو جائیں گے اور تمہاری بھلائی کی بات پر یقین کر لیں گے، کان دھر لیں گے؟ فرمایا ممکن نہیں ہے، کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ اللہ کا کلام تورات سنتے اور اس کو اچھی طرح جانتے، پہچانتے، سمجھ لیتے، اور سمجھنے کے بعد خود اس کلام کو بدل دیتے تھے، جان بوجھ کر اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے۔ فرمایا جو اللہ کے کلام کو سمجھ کر کے یہ اللہ کا کلام ہے عمدن اپنے مفاد کے لیے بدل دیتے تھے، تو وہ تمہاری بھلائی کی بات پر کان کس طرح دھر لیں گے؟ پھر 26ویں خصلت بیان کرتے ہوئے حکم کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ان کی ایک خصلت یہ بھی تھی کہ ان کے اندر دوغلا پن تھا،
یہ سب خصلتیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں، سورہ بقرہ کا بنیادی مضمون ہے کہ ہم انہیں اپنی خصلتوں کے ساتھ موازنہ کریں اور اپنی خصلتوں کو یہود اور بنی اسرائیل کی خصلتوں کے آئینے میں دیکھیں۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو انہیں دیکھ کر انہیں خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے۔ یہ عمومی زندگی میں ہمارا حال ہے کہ جیسے آدمی کو اپنے سامنے پاتے ہیں اسے خوش کرنے کے لیے اسی ڈھب کی بات کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جب آپس میں مل بیٹھتے تو ان کی زبان بدل جاتی، ان کا موقف بدل جاتا۔ سو یہ جو دوغلا پن ہے سیرت اور کردار میں کہ لوگوں کے سامنے کوئی اور بات کر دینا، آج نیچے سے لے کے اوپر تک اور اوپر سے لے کے نیچے تک، یعنی قوم، عوام اور خواص اور لیڈر سب دوغلا پن میں مبتلا ہے۔ یعنی قوم کے لیڈر اخبارات میں قوم کو سنانے اور قوم کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ کہتے ہیں وہ کچھ سمجھتے نہیں، جو کچھ ظاہراً پبلک کنزمپشن کے لیے کہتے ہیں وہ کچھ اپنے بند حلقوں میں نہیں کہتے، اور جو باتیں اور جو چیزیں اپنے بند حلقوں میں طے کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں ہوتی ہیں وہ پبلک کے سامنے نہیں کرتے۔ پبلک کے لیے زبان اور ہے، اپنے لیے زبان اور ہے، دوسرے لوگوں کے لیے زبان اور ہے اور اپنوں لیے ضابطے اور زبان اور ہے۔ یہ کردار کا دوغلا پن، اس کو قرآن مجید نے یہودیت کی خصلت بیان کیا۔ پھر 27واں نقطہ جو بڑا اہم ہے وہ اعتقادی نوعیت کا ہے۔ قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، تو جب وہ آپس میں تنہائی میں ملتے، آپس میں تنہائی میں ہوتے تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں سے، آپس میں یہودی جب اکیلے مل بیٹھتے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی، اور اس وقت تک تورات میں حضور علیہ السلام کی بعثت کی واضح پیشین گوئیوں کا ذکر موجود تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص مبارکہ کا، آپ کی شان رسالت کا اور آپ کی عظمتوں کا جگہ جگہ ذکر تورات میں اس وقت پایا جاتا تھا، اور یہودی علماء کو وہ آیات، وہ مقامات تورات کے یاد تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی صبح نماز کے ساتھ حضور علیہ السلام کی آمد پر اور بعثت پر مشتمل تورات کے حصے پڑھ کے تلاوت کرتے، سناتے، یاد کرتے اور یاد کرواتے، چونکہ وہ خود منتظر تھے، اور اسی انتظار میں آ کر مدینہ کی بستی میں سال ہا سال سے وہ قوم آباد ہوئی تھی، یہودیوں کی قوم۔ اپنی تورات کو پڑھ کر انہیں معلوم تھا کہ اس خطے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے آ کر آباد ہوں گے، لہٰذا وہ ان کی آمد کے انتظار میں یہاں آ کے آباد ہو گئے تھے، اور توقع کر رہے تھے کہ جیسے پہلے سارے انبیاء یکے بعد دیگرے بنی اسرائیل میں ہی مبعوث ہوتے چلے آئے ہیں، ان کا یہ بھی یقین کی حد تک گمان تھا کہ یہ آخری پیغمبر بھی ہم ہی میں سے مبعوث ہوں گے، لہٰذا ایک تو انہیں انتظار تھا اور ایک خوشی تھی کہ ہماری نسل میں سے آ جائیں گے، اور زمانہ آقا علیہ السلام کی بعثت کا چونکہ قریب آ گیا تھا تو ہر کوئی منتظر تھا کہ معلوم نہیں ہم میں سے کس کے گھر ان کی ولادت ہو جائے۔ جب حضور علیہ السلام کی بعثت ان میں سے نہ ہوئی، بنی اسماعیل میں سے ہو گئی، تو وہ حاسد ہو گئے، انہیں حسد ہو گیا، یہ قبیلے کا حسد، یہ نسل کا حسد، اس آگ میں جل گئے، اور اس حسد کے باعث حضور علیہ السلام کی رسالت کا انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ انہیں شان رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی تھا اور کامل پہچان بھی تھی، اور وہ ہر روز اپنی تورات میں حضور علیہ السلام کی نشانیاں پڑھتے، اور آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کر، آپ کے معجزات کو دیکھ کر، آپ کے احوال و کیفیات نبوت کو دیکھ کر، آپ کی تعلیمات و ہدایات کو دیکھ کر اور آپ کے واقعات کو دیکھ کر ایک ایک چیز جو تورات میں لکھی تھی اس کو سچا ثابت کرتے، دیکھتے کہ ایک ایک چیز صادق ہے اور صادر آ رہی ہے۔ انہیں پورا علم تھا، پہچان تھی،
جب انکار پر اتر آئے تو پھر ان آیتوں کو چھپانے لگ گئے، اپنے بچوں سے بھی، اپنے لوگوں سے بھی، اور مسلمانوں سے بھی چھپانے لگ گئے۔ کوئی تورات دیکھتا تو ان آیتوں پر وہ ہاتھ رکھ لیتے جن میں حضور علیہ السلام کی شان بیان کی گئی ہوتی تھی۔ اب قرآن مجید نے اس طرف اشارہ کیا کہ اب وہ کیا کرتے یہودی کہ کچھ لوگ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہماری اپنی کتاب میں درج تھا حضور علیہ السلام کی آمد کا، ان کی بعثت کا بیان تھا، ہماری تورات میں یہ ان کی شان اور ان کی صفتیں اور خصلتیں بیان کی گئی تھی، لہذا ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہوتا، محض مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے اور آپس میں ملتے تو ان کے جو علماء تھے اور ان کے سمجھدار لوگ تھے، ان کے لیڈر قسم کے لوگ، وہ ان کو روکتے اور آپس میں باتیں کرتے، بھئی تورات میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ آیا ہے تم ان مسلمانوں پر کیوں ظاہر کرتے ہو کہ یہ تمہاری زبان سے حضور علیہ السلام کی شان کے کلمات سن کر تمہارے ہی خلاف بطور دلیل استعمال کریں گے۔ یہ وہ بیان ہو رہا ہے۔ تو حکم دیتے ایک دوسرے کو کہ اب شان محمدی کو چھپایا کرو اور شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو چھپا لیا کرو، حذف کر لیا کرو۔ یعنی اللہ نے جو کچھ تمہارے اوپر ظاہر کیا تھا اس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی بعثت اور ان کی شان اور ان کی پہچان اور معرفت کے بارے میں اللہ پاک نے جو جو چیزیں تمہارے اوپر ظاہر فرما دی تھی، فتح اللہ علیکم، جو علم شان رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے تم پر کھول دیا تھا، ظاہر کر دیا تھا، تم اب مسلمانوں پر کیوں ظاہر کرتے ہو؟ اس کو چھپا لو، بند کر دو، ان پر ظاہر نہ کرو۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، یا یہ اپنے اللہ کے حضور تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ یہ خود تو ہمیں بتاتے تھے تیرے محبوب کی شان اور خود کیسے منکر ہو گئے، تو تم اپنے خلاف خود ثبوت فراہم کر رہے ہو اور اپنے خلاف خود دلیل فراہم کر رہے ہو۔ تو گویا حسد کے باعث جب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر ان کے ذہن جا پہنچے تو یہودی ذہنیت کیا بن گئی کہ جہاں حضور علیہ السلام کی شان اقدس کی کوئی بات نظر آتی اسے چھپا دیتے تاکہ حضور علیہ السلام کی شان کو چھپایا جائے۔ تو گویا آقا علیہ السلام کی شان اقدس کو چھپانا یہ بھی قرآن مجید میں یہودی ذہنیت اور یہودی خصلتوں میں سے خصلت کے طور پہ بیان کی گئی۔ اور جہاں اس سے پیچھے قرآن مجید نے فرما دیا نا کتمان حق سے منع فرمایا، وَلَا تَكْتُمُونَ الْحَقَّ کا بیان آیا کہ تم حق کو نہ چھپاؤ، حق کو نہ چھپایا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کے جلیل القدر صحابی، کہ ان تمام مقامات پر جہاں یہودیوں کے باب میں ذکر آیا وہ فرماتے ہیں کہ حق سے مراد صرف شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کی شان کو حق کے لفظ کے ساتھ اور حق کی اصطلاح کے ساتھ تعبیر فرمایا اور فرمایا کہ تم حق کو نہ چھپایا کرو، یعنی میرے محبوب پیغمبر آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے بیان کو نہ چھپایا کرو۔ اور یہ ان کی ذہنیت تھی اور ان کی خصلت تھی۔ اور 28ویں خصلت یہ بیان کی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہ بھی ہمارے ہاں پائی جاتی، یعنی ایسے لوگ بھی مزاجن ہیں کہ جنہوں نے توحید اور رسالت کے مابین تعلق، ربط اور نسبت کو نہیں سمجھا اور وہ شان رسالت اور ادب رسالت کو کمال درجے ادا کرنا، اس حق کو ادا کرنا سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں بڑھتے جانے سے توحید میں خلل واقع ہو جائے گا، یہ شاید اس سے کوئی شرک واقع ہو جائے گا۔ حالانکہ آگے کوئی مقام آئے گا تو میں انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھاؤں گا کہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ادب رسالت مآب میں اور محبت رسالت مآب میں کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس شان کو شان الوہیت نہ بنایا جائے، اسے شان الوہیت نہ بنایا جائے، انہیں معبود نہ بنایا جائے۔ آگے جا کے یہ ساری باتیں آئیں گی۔
تو جہاں یہ گمان آ جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ شان کو بیان کرنا، کثرت کے ساتھ آپ کے ادب کو بیان کرنا، آپ کی تکریم و عظمت کو بیان کرنا، اگر یہ گمان آ جائے کہ وہ معاذ اللہ کہیں شرک ہو جاتا ہے، اس مغالطے کے باعث بہت سے ذہنوں میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جن آیات کریمہ اور احادیث طیبہ میں حضور علیہ السلام کی شانوں کا ذکر آیا ہے ان کو پڑھنے، پڑھانے اور درس دینے سے بھی اجتناب کر دیا جاتا ہے۔ خود مجھے ایسے بیسیوں مقامات ملے زندگی میں، اور بیسیوں واقعات ایسے زندگی میں پیش آئے بیرون ملک اور اندرون ملک، کہ کوئی مسئلہ کسی نے پوچھا اور کہا کہ یہ سرے سے قرآن و حدیث میں حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ میں نے اس کو قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنائی کہ آپ کو کس نے کہا، یہ قرآن مجید کا فرمان ہے، اور وہ اچھا بڑا باریش متشرع قرآن مجید کو جاننے والا، آیات پڑھنے والا تھا، اس نے کہا کہ مجھے تو آج تک کسی نے یہ آیت سنائی نہیں۔ اگر حدیث کا حوالہ دیا اور حدیث بیان کر دی، اس نے کہا ہمیں تو اتنی زندگی گزر گئی قرآن اور حدیث کا درس سنتے، ہمیں تو یہ حدیث کسی نے بتائی نہیں۔ یہ بھی ایک ذہن ہے، یہ بھی ایک ذہن ہے، اس سے توبہ کریں اور اس سے بچا کریں۔ اور دوسری طرف یہ ایک انتہا ہے، یہ ایک انتہا ہے، اور ایک دوسری سمت بھی انتہا ہے، اس کا ذکر بھی متصل آیت میں آ گیا ہے، بس اس کا بیان کر کے آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اور وہ کیا؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور فرمایا ایک رخ یہ ہے کہ جو ان میں پڑھے لکھے ہیں، جو ان میں پڑھے لکھے ہیں، ان کا عالم تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان چھپاتے ہیں کہ مومنوں کے سامنے بیان نہ کی جائے۔ اور فرمایا ان میں ایک دوسرا طبقہ ہے جو ان پڑھ لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم اور قرآن کا معنی اور مفہوم نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر بس صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں، صرف زبانی تھوڑا زیادہ پڑھنا جانتے ہیں، زیادہ علم اور معرفت اور ادراک اور فہم نہیں ہے۔ فرمایا انہم الا یظنون، تو وہ لوگ فقط اپنے گمان کی پیروی کرتے رہتے، گمانوں میں پڑے رہتے۔ اس کی مثال بھی ہمارے معاشرے میں ملتی، اور وہ جاہل پیر، ان پڑھ جاہل پیر، مفاد پرست پیر، جن کو نہ پیری کا علم، نہ طریقت کا علم، نہ تصوف کی خبر، نہ سلوک کی خبر، بس وہ وراثت میں ان کو گدی مل گئی، نہ شریعت کے پیروکار، نہ طریقت کے پیروکار، نہ معرفت سے باخبر، نہ حقیقت سے باخبر۔ اور وہ کیا، چونکہ ان پڑھ ہوتے ہیں تو وہ اپنے نام نہاد مریدوں کو اپنی نام نہاد پیری کا سکہ دیہاتوں میں اور ان پڑھ علاقوں میں جمائے رکھنے کے لیے، چونکہ امیون ہوتے ہیں تو وہ وہم اور گمان گھڑتے اور من گھڑت مسئلے تراشتے، حجتیں تلاشتے ہیں، اور قرآن اور سنت اور شریعت کی باتوں کو کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا دھندا ہے، یہ پڑھنا پڑھانا قرآن حدیث شریعت اور مسائل یہ مولویوں کا کام ہے، ہم تو ان سے آگے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ اور وہ جو ان کے اپنے خود ساختہ گمان ہوتے ہیں اور خود ساختہ تصورات ہوتے ہیں اور من گھڑت ان کے جو تخیلات ہوتے ہیں، جن کے لیے اللہ رسول کی اور شریعت کی کوئی سند نہیں ہوتی، وہ اپنے حلقے میں بیان کر کے اپنی جھوٹی عقیدت مندی اور اپنے جھوٹے سو کال روحانی تسلط کو قائم رکھتے ہیں، گمراہی پھیلاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی اور تباہی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں اپنے پاس سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ من گھڑت باتیں تراشتے ہیں، اپنے وہم و گمان سے، اپنی خواہش نفس سے باتیں تراش لیتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس سے مال دنیا کما لیں، تاکہ اسے دنیا کمائیں۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاشرہ ان یہودی اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے معاشرے کی طرح پھر اس طرح دو طبقات میں تھوڑا یا زیادہ بٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے
کہ کہیں جہاں ظاہری علم کا غلبہ ہو جاتا ہے، ظاہری علم کا غلبہ ہو جاتا ہے اور انہیں حقیقی معرفت الہیہ نہیں ہوتی اور معرفت رسالت محمدی نہیں ہوتی اور اللہ رب العزت کی خاص عنایات کے ساتھ انہیں شرح صدر نصیب نہیں ہوتا، وہ ظاہری علم کے تغلب میں دراصل یہودی خصلت کی اس سمت چلے جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس کو چھپائے رکھنا ان کی ذہنیت بن جاتا ہے اور حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا یہ انہیں شرک نظر آتا ہے اور آقا علیہ السلام کے ادب اور تکریم کی طرف بڑھنا یہ انہیں شخصیت پرستی نظر آتی۔ اس لیے لوگوں کو جو تصور وہ دے چکے ہوتے ہیں اس تصور کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان آیتوں اور حدیثوں پر درس نہ دیا کریں جن میں کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی اونچی اونچی شانیں بیان کی گئی، اور دوسری آیتوں پر درس دیا کریں جن آیتوں میں عاجزی کا ذکر ہے ابدیت کے مقام کے ساتھ، تاکہ خود ساختہ تصور توحید کو پھیلایا جا سکے۔ اور دوسری طرف معاشرہ بسبب جہالت ان لوگوں کے گھیرے میں ہے جن کا میں نے ذکر کیا کہ جن کے پاس علم شریعت نہیں، علم قرآن نہیں، علم سنت نہیں، جو دین کے علم اور عمل سے آ رہی اور ان کو وراثت میں گدیاں ہاتھ آ گئی ہیں، نہ انہیں شریعت کا پاس، نہ طریقت کا پاس، نہ قرآن و سنت کا پاس، نہ اللہ کے دین کا پاس، اگر پاس ہے تو فقط اپنے مفاد کا۔ اور اسی طرح ایسے واعظین بھی اور ایسے علماء بھی کہ جو محض دین کی تبلیغ اشاعت دین کی خاطر نہیں، اشاعت قرآن کی خاطر نہیں، اشاعت سنت کی خاطر نہیں، اقامت دین کی خاطر نہیں، اصلاح احوال امت کی خاطر نہیں، وہ واعظ فقط اپنے روزگار کی خاطر کرتے ہیں، اپنے معاش کے لیے کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے دین کو، قرآن کو، حدیث کو، شریعت کو اور واعظ اور تبلیغ کو یشتروا بہ ثمنا قلیلا، اشاعت دین کی بجائے فقط مال کمانے کے لیے، اپنا روزگار بنانے کے لیے اور اپنا معاش کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، ان کی بھی مذمت کی جا رہی ہے کہ وہ جب دین کو روزگار اور معاش کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو لا محالہ اس انتہا تک جا پہنچتے ہیں کہ اپنی من کی چیزیں جن سے لوگ خوش ہوں وہ گڑھتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، نعرے وصول کرتے ہیں، واہ واہ لیتے ہیں اور خود رقمیں بٹور کے جیبیں بھر کے چلتے بنتے ہیں، اور قوم جہالت کے باعث، گمراہی کے باعث اپنے اندھیروں میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ اللہ تبارک، یہ دونوں انتہائیں ہیں اور ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے باخبر ہونا چاہیے اور اعتدال توسط کے ساتھ کہ جس میں اس مضرت اور نقصان سے بھی بچیں اور اس مضرت اور نقصان سے بھی بچیں اور راہ حق کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ پاک ہمارے اوپر حق کی معرفت کے دروازے کھول دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔